بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کے سلسلے میں آج ہماری ویڈیو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانثاروں میں سے تھے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ موتا میں شرکت فرمائی اور ثابت قدم رہے۔ غزوہ موتا میں آپ نے شہادت پائی۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارث کو خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ طیبہ بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اہل قباء کی طرف گئے اور بلندی پر چڑھ کر پکارا، اے گروہ انصار، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور دیگر مشرکین کے قتل اور سہیل بن عمرو کی بہت سے دشمنوں کے ساتھ گرفتاری کی بشارت ہو۔ عاصم بن عدی نے یہ سنا تو پوچھا، اے ابن رواحہ، جو کچھ تم کہتے ہو سچ ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ قیدیوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے ایک گھر کے دروازے پر جو مدینہ طیبہ میں بلندی کی طرف واقع تھے جاتے اور خوشخبری سناتے۔ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کی نیت سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب عازم میں سفر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار تھے اور اسی طرح سوار مسجد حرام میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصوہ ناقہ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی حالت میں طواف کیا، پھر دیگر صحابہ کرام کو بھی طواف کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ طواف کرتے ہوئے رضیہ اشعار پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اور اللہ تعالیٰ کے حرم پاک میں شعر پڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس کے یہ شعر کفار میں تیر سے زیادہ کارگر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ بہقی نے صحیح روایت سے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ داخل ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ الفاظ مبارک سنے تو وہیں بیٹھ گئے، حالانکہ آپ مسجد کے باہر ہی تھے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رسول کی فرما برداری کی اور زیادہ توفیق بخشے۔ یہ سریہ موتا کا واقعہ ہے اور یہ سریہ اس وجہ سے واقع ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ کے نام ایک مکتوب گرامی حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ حضرت حارث جب موضع موتا میں پہنچے تو قیصر کے ایک امیر شرجیل بن عمر غسانی نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حارث کی شہادت کی خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حکم فرمایا کہ دشمنوں کی سرکوبی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تقریباً 3000 صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر اسلام کو روانہ کرنے سے قبل صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کہ میں زید بن حارثہ کو تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر بنے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر مقرر ہو، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے امیر بنا لیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا کام ارشاد فرمائے جس کی میں محافظت کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم ایک ایسے شہر میں جاؤ گے جہاں سجدے کم ہیں، تمہیں چاہیے کہ وہاں سجدے زیادہ کریں۔ آپ فرمایا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پاؤ کیونکہ وہی تمہاری خواہشات کو پورا کرنے میں تمہارا معاون ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کے سائے میں زندگی گزارتا تھا اور میں نے یتیموں کی پرورش میں ان جیسا کسی کو نہ دیکھا تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ موتا کی طرح روانہ ہوئے تو میں نے ان کا ساتھ دیا اور منازل طے کرنے میں ان کا ردیف تھا۔ اس سفر کی راتوں میں سے ایک رات انہوں نے کچھ اشعار کے جن سے شہادت کی بو آ رہی تھی، میں اسے سن کر رونے لگا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں کیا نقصان ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے درجہ شہادت پر فائز کر دے، میں دنیا کے حوادث اور اس کے مصائب سے نجات
پاؤں اور راحت حاصل کروں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور نماز ادا کی۔ چند رکعت نماز ادا کرنے کے بعد دعا و مناجات کرنے لگے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا، اے فرزند، غالباً اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور وہ مجھے شہادت کا شربت چکھائے گا اور اس خوشگوار نعمت کو مجھے عطا فرمائے گا۔ جب جنگ کی نوبت آئی تو قیصر نے شرجیل کی مدد کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کو مسلمانوں کے مقابلے پر بھیجا۔ یہ تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ جب مسلمانوں کو کفار کی اس قدر تعداد کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے شام کے ایک مقام مان میں اقامت اختیار کی اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کی اس کثیر تعداد کے بارے میں پیغام بھیجتے ہیں، یا تو ہمیں واپس بلا لیں یا پھر مدد ارسال فرمائیں۔ یہ مشورے ہو رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تم ابھی اس چیز کو ناپسند کرتے ہو جس کو حاصل کرنے کے لیے تم باہر نکلے ہو۔ ہم نے لشکر کی زیادتی سے کبھی بھی فتح حاصل نہیں کی۔ جنگ بدر میں ہمارا لشکر بہت ہی کم تھا اور 2 گھوڑوں سے زیادہ گھوڑے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اب تم جنگ پر متفق ہو جاؤ، کیونکہ ہم 2 خوبیوں سے خالی نہیں ہیں، یا تو فتح مند ہوں گے یا شہادت پائیں گے۔ اگر ہم غالب آ گئے تو یہی مراد ہے، اور اگر شہادت کی سعادت حاصل کریں تو ان دوستوں کے ساتھ جو شہادت کے اعزاز سے سرفراز ہیں جا ملیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت و قوت دلانے سے مسلمانوں کے دل قوی اور مضبوط ہو گئے۔ مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بات کی تصدیق کی اور مخالفین کی طرف متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ موتا کی بستی میں پہنچ گئے۔ حضرت ثابت بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، شاید تم دشمنوں کی کثرت اور تیاری سے حیران ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت ثابت نے فرمایا کہ تم جنگ بدر میں موجود نہیں تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمنوں کی کثرت پر فتح نہیں دی؟ کہا جاتا ہے کہ جب دونوں لشکر آپس میں ملے، حضرت زید بن حارثہ نے صفیں درست کر کے جھنڈا ہاتھ میں پکڑا اور میدان جنگ میں داد شجاعت دی اور اس قدر لڑے کہ نیزے کے زخم سے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا اٹھایا اور گھوڑا بڑھا کر جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جب جنگ نے زور پر گھوڑے کو لوٹا دیا اور پیادہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا دائیں ہاتھ دشمنوں نے کاٹ دیا، حضرت جعفر نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا۔ جب بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈے کو دونوں ہاتھ بازوؤں سے تھام لیا، یہاں تک کہ ایک رومی نے ان کی کمر پر تلوار ماری اور حضرت جعفر کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور کفار کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا تھام لیا اور رجز پڑھتے ہوئے اس جنگ میں مشغول ہو گئے۔ رجز کا مضمون کہ نفس تو کیوں شہادت میں ذوق و شوق نہیں رکھتا اور کیوں جنت کو ناگوار سمجھتا ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روز سے کچھ نہ کھایا تھا۔ ان کے چچا کے لڑکے نے کچھ گوشت ان کو دیا، انہوں نے منہ میں رکھا اور دانتوں سے چبا ہی تاکہ اسی لمحے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فوراً گوشت کا ٹکڑا منہ سے نکال دیا اور اپنے آپ سے کہا، اے نفس، جعفر دنیا سے چلا گیا اور تو ابھی تک دنیا میں مشغول ہے۔ جھنڈا اٹھایا اور جنگ میں مصروف ہو گئے۔ ان کی انگلی پر زخم آیا اور وہ لٹک گئی۔ گھوڑے سے اترے اور انگلی کو پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچا اور جدا کر دیا۔ پھر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نفس، اگر تیرا دل عورتوں سے وابستہ ہے تو میں نے ان کو طلاق دی، اور اگر غلاموں کے ساتھ رکھتا ہے تو میں نے انہیں آزاد کیا۔ تیرے لیے دنیا میں کچھ باقی نہیں، شہادت سے کیوں گریز کرتا ہے؟ چنانچہ میدان جنگ میں آئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو موتا کے لیے رخصت فرمایا تو مسلمان دعا کرتے اور ندا کرتے تھے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ شہادت کے طالب اور اس کے مشتاق بن کر نکلے اور بالآخر اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ انصار کے اکابرین میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت مقداد کے درمیان مباحثات فرمائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن رواحہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔